میں اور میرا پاکستان عمران خان۔ کپتان کی کہانی۔ بظاہر یہ ایک کھلاڑی اور سیاستدان کی کہانی ہے، لیکن دراصل یہ ایک سپاہی کی داستان ہے۔ وہ آدمی جس نے کرکٹ، کینسر ہسپتال اور سیاست کی رزمگاہوں میں پیش آنے والے حادثات میں زندگی اور خود کو دریافت کرنے کی کوشش کی۔ یہ کوشش ابھی جاری ہے اور جاری رہنی چاہیے۔ تمام اندازے یہ ہیں کہ ابھی وہ غلطیاں کرے گا، اور امید یہ بھی ہے کہ ابھی اسے بہت سے مزید کارنامے انجام دینا ہے۔ سب سے بڑا معرکہ ابھی کچھ دن میں درپیش ہوگا، اور اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ کوئی اس دنیا سے اٹھے گا نہیں جب تک اس کا ظاہر و باطن آشکار نہ ہو جائے۔ پروردگار اسے امان میں رکھے اور اس کی آنکھ اپنے آپ پر کھول دے۔ اللہ کا قانون کسی کے لیے بدلتا نہیں۔ جن کے رتبے سوا ہیں ان کی آزمائش بھی سوا ہوتی ہے۔ برطانیہ کا ایک دانشور یہ کہتا ہے کہ یہ طویل تحریر کمال ذہانت سے لکھی گئی۔ دوسرے کا خیال ہے کہ بالکل سادہ سے انداز میں۔ دونوں باتیں درست ہیں اور پوری طرح درست۔ ہم جو اسے جانتے ہیں اس راز سے خوب واقف ہیں کہ بے شک وہ ایک سادہ سا آدمی ہے، لیکن گاہے بگاہے بہت غور و فکر کرنے والا بھی۔ سب دوسروں کی طرح وہ اسی وقت غلطی کا ارتکاب کرتا ہے جب اپنے خیال کے سحر میں مبتلا ہو جائے، اور کامران تب جب اپنے ذات سے اوپر اٹھ کر فیصلہ کرے، صرف اپنے آپ پر نہیں اللہ پر بھروسہ کرے۔ یہ اس کی اپنی کہانی ہے، اور اتنی ہی پاکستان کی بھی، جس کی تخلیق کے 5 برس بعد وہ پیدا ہوا۔ ایک آسودہ گھرانے کا اکیلا اور لاڈلا فرزند، زندگی جس پر مہربان تھی، لیکن سب دوسروں کی طرح اپنے آپ سے اسے لڑنا تھا۔ دوسرے نیازی لڑکوں سے وہ کس طرح مختلف تھا، اور کرکٹ کے دوسرے کھلاڑیوں سے؟ بارہا یہ سوال میں اس کے دوستوں اور بھائیوں سے اور بے اندازے دیگر خود اس سے بھی پوچھتا رہا۔ یہ بھی سوچتا رہا ایک عام اخبار نویس کی زندگی میں وہ کیسے داخل ہوا، اس جہان میں یہ ناچیز کیسے چلا گیا جس سے کبھی اس کا واسطہ نہ تھا۔ وہ جو آج کرکٹ بھی کی اصطلاحوں کو سمجھ نہیں پاتا، اور شوکت خانم ہسپتال میں جس کا ایک ذرا سا حصہ بھی نہیں تھا، رفتہ رفتہ منکشف ہوا۔ وہ اس لیے مختلف ہے کہ جھوٹ نہیں بولتا، روپے کی ہوس میں مبتلا نہیں ہوتا، ہمیشہ کا رجائیت پسند ہے، جس کام میں ہاتھ ڈالے اسے ادھورا کبھی نہیں چھوڑتا۔ شاید یہ 1981 تھا۔ بزرگ کالم نگار عبدالقادر حسن کے ایک جملے نے مجھے اس کی طرف متوجہ کیا، اور پھر وہ میری زندگی کا کبھی الگ نہ ہونے والا حصہ ہو گیا۔ میں نے اس کے بارے میں چھپنے والی تقریباً ہر اس عبارت کو پڑھا جو پڑھ سکتا، اس کے بارے میں کی جانے والی ہر گفتگو کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اس کے خاندان، خاص طور پر اس کے امزاد حفیظ اللہ خان سے میری ملاقات تھی، جو بتدریج گہری بے تکلفی میں بدل گئی۔ حفیظ اللہ کی خوبی یہ ہے کہ وہ بلند آواز سے سوچتا ہے، خامی بھی یہی ہے۔ 1996 میں پہلی بار اس کے ساتھ میری مفصل ملاقات ہوئی، جب جنرل حمید گل نے ایسا کرنے کا مشورہ دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ رفاقت گہری ہوتی گئی۔ ظاہر ہے کہ ہمیشہ اتفاق رائے نہ تھا، خاص طور پر بعض عسکری امور اور شخصیات کے باب میں، مگر اللہ کے فضل سے باہمی اعتماد بے حد۔ وہ ایک مستقل مزاج آدمی ہے، تعلق اور اس کی نوعیت من مرضی سے استوار کرتا ہے، لیکن پھر حتی الامکان بگڑنے نہیں دیتا۔ ادھر یہ ناچیز پرلے درجے کا متلون مزاج، اللہ کا شکر ہے کہ نبھ گئی، اور خوب نبھے۔ اگرچہ برسوں پہلے عصر رواں کے عارف نے، جن کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے اور جو اسے بھی خوب جانتا ہے، یہ کہا تھا کہ تم اس کے ساتھ شریک اقتدار نہیں ہوگے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اس امتحان سے محفوظ رکھے اور اسے سرخرو کرے۔ 1983 میں میں نے ایک مضمون لکھا کہ ایک دن سے وہ سیاست میں آئے گا۔ آج تک وہ حیران ہے، اور میں خود بھی کہ یہ خیال مجھے کیسے سوجھا۔ تب اس سے میری ذاتی ملاقات تک نہیں تھی۔ درویش کا کہنا یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ خود نہیں لکھتا ہے، اس سے لکھوا دیا جاتا ہے۔ جب اس کتاب کے ترجمے کا مرحلہ آیا تو بہت دن وہ میز پر پڑی رہی۔ انگریزی زبان پر میری دسترس محدود ہے، لیکن کسی اور کو سونپنے پر طبیعت آمادہ نہ تھی۔ تجربہ کیا تو ناکام رہا۔ اولین مسودہ 2001 میں لکھا گیا، اور اب بھی میری لائبریری میں پڑا ہے، لیکن پھر 9/11 کا حادثہ ہوا تو اس نے نظر ثانی کا فیصلہ کیا۔
میرا ارادہ یہ تھا کہ مل کر لکھ ڈالیں گے، لیکن پھر فرصت عنقا ہو گئی۔ جولائی 2011 میں ایک دن لگ بھگ 400 صفحات کی مربوط کتاب اس نے میرے حوالے کی، اور حیرت سے میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ کب اور کہاں اتنا وقت وہ نکال سکا؟ اس سے بھی زیادہ تعجب خیز یہ کہ ایک ایک سطر میں وہ جھلکتا تھا۔ علامہ اقبال کی تحریروں کا اس قدر انہماک سے وہ کیسے مطالعہ کر سکا اور اس قدر واضح نتائج کیوں کر اخذ کر سکا؟ رانا محبوب اختر بار بار مجھ سے پوچھتے، کیا یہ فکر اقبال کا باب اس نے خود لکھا ہے؟ زچ ہو کر میں نے عرض کیا، مدد ہی لینا ہوتی تو کیا مجھ سے بات نہ کرتا؟ وہ ایک حیران کن آدمی ہے، کسی بھی وقت کچھ بھی اس سے سرزد ہو سکتا ہے۔ اس لیے نہیں کہ وہ غیر معمولی ذہانت کا آدمی ہے، بلکہ اس لیے کہ اللہ نے عزم کی بے پناہی اسے بخشی ہے۔ جس چیز سے محبت ہو جائے اس کا ہو رہتا ہے۔ اقبال سے اسے محبت ہے، ان کے خواب پاکستان سے بھی اتنی ہی شدید۔ 2004 کے بعد جب اس کی پارٹی بکھر گئی تھی اور جمائمہ بچوں کے ساتھ لندن میں جا بسی تھی، شام کو فراغت اسے میسر ہوتی۔ راول جھیل کے مقابل بلندیوں پر بنے ہاستوں کے سینے پر مونگ دلتے اس کے گھر کے ارد گرد کھلے میدان میں کبھی ہم گھوما کرتے۔ برق کی طرح ایک خیال ایک دن ذہن میں چمکا، خان صاحب آپ خوش قسمت بہت ہیں، شوکت خانم ہسپتال کے لیے اللہ نے آپ کے ہاتھ میں کشکول پکڑا دیا، ورنہ آپ ایک متکبر آدمی ہوتے۔ حیرت سے اس نے میری طرف دیکھا اور بچوں کی سی معصومیت سے بولا، تم ٹھیک کہتے ہو۔ جب یہ مکان زیر تعمیر تھا تو کبھی ایک ہلکی سی اداسی اس کے چہرے پر جھلک اٹھتی۔ جس کے لیے یہ گھر بنایا جا رہا تھا اب وہ 7 سمندر پار تھی۔ بچے اسے یاد کرتے، لیکن یہ دکھ اس نے تنہا سہا اور بہت بعد میں اور سرسری طور پر بیان کیا۔ اتنے بڑے مکان میں وہ اکیلا کیسے رہے گا؟ 3 کمرے کے فلیٹ میں وہ آسانی سے بسر کرتا تھا۔ جمائمہ نے کہا تھا کہ مکان کی تعمیر کے نصف اخراجات وہ ادا کرے گی، جسے قبول کرنے میں خوددار آدمی متعامل تھا، لیکن اب وہ یہاں نہیں تھی۔ کبھی وہ اس مکان سے بیزار بھی ہو جاتا۔ مکان نہیں، یہ ایک کنواں ہے جس میں روپیہ گرتا رہتا ہے۔ ایک بار اس نے کہا تھا اپنی تمام زائد آمدن میں وہ ہسپتال اور یونیورسٹی کو دے دیتا ہے۔ وہ کبھی ایک فضول خرچ آدمی نہ تھا اور نمائش پسند تو ہرگز نہیں۔ میں نے کہا، اللہ تمہیں روپے سے محروم نہ رکھے گا جو بندوں میں کام میں لگا رہتا ہے۔ اس کے کام پروردگار کے ذمے ہوتے ہیں۔ آئندہ چند ماہ کے دوران اسے $2 لاکھ سے زیادہ ملے اور پھر ملتے ہی رہے، حتیٰ کہ عالمی کپ میں مبصر کی حیثیت سے $500,000 کی پیشکش ہوئی جو اس نے مسترد کر دی۔ اس زمانے کے اور بہت سے واقعات بھی ہیں۔ میرے جی میں آتا ہے کہ کپتان کی کہانی کے عنوان سے ایک کتاب لکھ ڈالوں۔ کون جانتا ہے کہ لکھ پاؤں گا یا نہیں، اس کے باوجود کہ میری کوئی باقاعدہ ذمہ داری نہیں۔ وقت اب نہیں ملتا۔ کبھی تو وہ بھی تعجب سے کہتا ہے، تم تو عید کا چاند ہو گئے۔ پھر مکان مکمل ہو گیا اور ایک شام اس کے صحن میں ہم موجود تھے۔ ایک دن اس نے کہا، اتنا بڑا گھر، یہ تو ایک وزیر اعظم ہی کو زیبا ہے۔ بے اختیار میری ہنسی چھوٹ گئی۔ میں نے کہا، تاریخ میں شاید یہ پہلی بار ہوگا کہ ایک مکان کی خاطر ایک شخص کو وزیر اعظم بنایا جائے۔ ہنسے مزاح اس کی بہت اچھی ہے، مگر اس روز وہ نہ ہنسا۔ اس میں لاہوریوں والی بے باکی نہیں۔ عمران خان کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ کرکٹ کا عالمی کپ، جس کی وجہ سے اس کا نام کھیل کے عالمی تاریخ میں رہے گا کہ 150 برس کا سب سے اچھا کپتان کہلایا۔ شوکت خانم ہسپتال، جو شاید ایک دن تاج محل سے بڑی داستان ہو جائے۔ کیا وہ کارنامہ جو غالباً ابھی انجام دینا ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ اس کی سب سے بڑی کامرانی ہستی باری تعالیٰ کا ادراک تھا۔ میرے خیال میں اللہ کی آرزو میں اس کا سفر اس کتاب کا سب سے اہم حصہ ہے اور اسی کو سب سے زیادہ توجہ کے ساتھ پڑھا جانا چاہیے۔ اس سمندر کا صدف یہی ہے۔ مغرب کے اس نادر روزگار صوفی بایزید نے جسے راہ سلوک کے 4 بڑوں میں سے ایک مانا جاتا ہے، یہ کہا تھا، 40 برس میں میں نے اللہ کو تلاش کیا اور جب میں نے اسے پایا تو دیکھا کہ وہ میرے انتظار میں تھا۔ پروردگار کا دروازہ ہمیشہ چوپٹ کھلا رہتا ہے، لیکن اس کی تلاش میں نکلتا کون ہے؟ پھر جو نکلتے ہیں، کیا ان کی اولین ترجیح صداقت کاملہ کی تلاش ہوتی ہے؟ میری موجودگی میں پروفیسر احمد رفیق اختر نے کپتان سے پہلی ملاقات میں یہی سوال پوچھا تھا۔ در حقیقت ان دونوں کے درمیان یہی جملہ گفتگو کا آغاز تھا۔ خان نے جواب دیا، میری سیاست صرف پاکستان نہیں، عالم اسلام کے لیے ہے۔ میری رائے میں اس سوال اور اپنے جواب پر اسے غور کرتے رہنا چاہیے۔ بعض پہلو ابھی جواب چاہتے ہیں، صرف اظہار میں نہیں، عمل میں بھی۔
عمران خان کے روحانی سفر میں پروفیسر صاحب اس کے استاد نہ تھے، اگرچہ وہ کہتا یہ ہے پروفیسر قرآن کریم کے عالم اور اس کے اوراق سے فیروزہ بصیرت کے امین ہیں۔ ایک دن شب 11 بجے سے صبح پونے 4 بجے تک وہ ان سے فلسفہ ارتقاء پر سوالات کرتا رہا، حتیٰ کہ فجر کی اذان کا وقت آ پہنچا، لیکن وہ ان کا شاگرد نہیں، اقبال کا ہے اور میاں محمد بشیر کا، ان سے بھی پہلے اپنی والدہ محترمہ کا۔ بچے کی زندگی میں اکثر اس کی ماں سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ جس شخص کا نام عمران خان ہے، اس کی شخصیت کے تاروپود بننے میں ممتا کا کردار بہت ہی غیر معمولی ہے۔ اس میں اثار، ہمدردی اور محبت زیادہ تر ہے، اس زیادہ تر سے اگی ہے، وگرنہ وہ بہت سخت گیر ہوتا۔ اپنے آقا جان سے اس نے خودداری پائی ہے۔ یہ اس سوال کا محل نہیں کہ ماں سے کیا کچھ سیکھا، لیکن ایک بات یقینی محسوس ہوتی ہے کہ بارگاہ عزیزی میں فرزند کے لیے مادر مشفق کی بعض دعائیں یقیناً یارب ہوئی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ پروردگار کی دہلیز تک جائے، دوسری یہ کہ اسے کوئی پاک طینت استاد نصیب ہو، اور تیسری شاید یہ کہ وہ غیر معمولی کامیابیوں اور نیک نامیوں سے سرفراز ہو۔ آخری دعا کی حتمی تکمیل باقی ہے، آخری سانس تک زندگی امتحان ہے۔ راولپنڈی پریس کلب میں اخبار نویسوں نے جب اسے زج کر دیا تو اس انداز میں جو اس سے خاص ہے، اپنے بازو پھیلا کر عزم سے گونجتی بلند آواز میں اس نے کہا، میں ایک طوفان لے کر آؤں گا۔ یہ 1996 کا موسم گرما تھا۔ ہم وہاں سے اٹھتے تو مجھے اندیشہ ہوا کہ وہ ہار جائے گا۔ اس نے انشاءاللہ نہ کہا، ابھی اس کا وقت نہ آیا تھا۔ اس دن تو میں خاموش رہا، لیکن بعد میں گاہے اسے یاد دلاتا رہا۔ ایسی بات وہ توجہ سے سن لیتا ہے اور لیڈروں کی طرح برا نہیں مانتا۔ یہی اس کے ساتھ تعلق کی سب سے اہم بنیاد۔ برسوں پہلے ایک بار جب میں نے اس سے سخت تنقید کا نشانہ بنایا تو بعد میں پوچھا، کیا میرا کالم تمہیں ناگوار ہوا؟ اس کا جواب یہ تھا کہ تم مجھے سمجھے ہی نہیں، میں فلاں اور فلاں کی طرح نہیں ہوں۔ اس طرح کی تنقید سے برا ماننے کی بجائے سیکھتا ہوں۔ یہی ایک بات اسے یاد رکھنی ہے۔ پوری طرح اور تمام جہات میں اس کے لیے دعا کرنے والے بہت ہیں، مگر خوشامد کرنے والے بھی کم نہیں۔ خوشامد بھٹکا سکتی ہے، گمراہ کر سکتی ہے، حتیٰ کہ برباد بھی۔ خدا اسے فریب نفس اور خوشامدیوں سے محفوظ رکھے۔ وہ ایک حد سے زیادہ پراعتماد آدمی ہے، یہی اس کی قوت ہے اور یہی اس کی کمزوری۔ مایوس ہونا اس نے سیکھا نہیں۔ وہ جانتا ہے کہ اس سے زیادہ تباہی لانے والی چیز کوئی نہیں، لیکن وہ کوئی اسکالر نہیں۔ اسے تعلیم، رہنمائی، مشورے کی ضرورت رہتی ہے، مجھ سے نہیں، ماہرین سے، اہل فکر و نظر سے، سبھی کو ہوتی ہے۔ اللہ کی کتاب یہ کہتی ہے کہ جب الجھ جاؤ یا تنازع میں جا پڑو تو اہل علم کے پاس جاؤ، اہل ذکر سے رجوع کرو۔ ناکامی کا اندیشہ خارج نہیں، داخل سے ہوتا ہے، اپنی ذاتی کمیوں اور خامیوں سے، انداز فکر کے نقائص سے، جن کا جائزہ ہمیشہ اور ہر وقت لیتے رہنا چاہیے۔ شاید اس ارشاد کا پس منظر یہی ہے، جب اللہ کسی بندے کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کی آنکھ اپنے آپ پر کھول دیتا ہے۔ سب سے بڑا خطرہ کہاں سے ہوتا ہے؟ سبھی کے لیے اس کی ایک پہلو سے، جب آدمی اپنے فرض کی اہمیت کو نسبتاً کم اور اپنی صلاحیت کو زیادہ سمجھنے لگتا ہے۔ اولین ملاقاتوں میں ایک بار میں نے اس سے سوال کیا، تمہاری کامیابی کا راز کیا ہے؟ ترت اس نے جواب دیا، میں اپنی حدود سے واقف ہوں۔ کچھ بعد دن اس نے بتایا کہ کرکٹ کے کسی بھی میچ میں، خواہ اس نے جیتا ہو یا ہارا ہو، ایک رجسٹر پر اس نے اپنی اس دن کی غلطیاں ضرور لکھ لیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے پروفیسر صاحب نے سیالکوٹ سے ٹیلی فون پر مجھ سے کہا، ان سب کو گھیر گھار کر جنہیں آنا ہے، اللہ اب ان کے پاس لے آئے گا۔ جب وہ گھیر ڈالتا ہے تو وہ قطعی اور مکمل ہوتا ہے۔ ایشیا کے عظیم ترین رہنماؤں میں ایک مہاتیر محمد نے گزشتہ دنوں یہ کہا، بالآخر پاکستان کو ایک ایماندار اور بہادر لیڈر مل گیا ہے۔ معلوم نہیں کیسے اور کیوں وہ مدتوں سے اسے جانتے ہیں اور اس کے بارے میں یہی رائے رکھتے ہیں، شاید تب سے جب سے وہ سیاست میں ہے۔ اتفاق سے اس کے دوستوں میں سب سے پہلے مہاتیر کا یہ تبصرہ مجھ تک پہنچا اور میں نے اسے ملیشیا کے مدبر سے ملاقات کا مشورہ دیا۔ اتفاق ہی سے ایک عالمی کانفرنس میں ان کا آمنا سامنا ہوا، جو دنیا بھر کے ممتاز لیڈروں کو گاہے بگاہے یکجا کرنے والی ایک تنظیم نے برپا کی تھی۔ وہ اس کے ساتھ شفقت سے پیش آئے۔ کچھ عرصہ بعد وہ کولمپور کے نواح میں ان کے شاندار مکان میں ان سے جا کر ملا اور اس موضوع پر ظفر مند لیڈر کے ساتھ تفصیل سے متبادلہ خیال کیا کہ ملک اور اقوام
ملک اور اقوام سربلند کیسے اور کیوں کر ہوا کرتے ہیں، پھر انہیں اسلام آباد مدعو کیا۔ تحریک انصاف کی حالت ان دنوں اچھی نہ تھی، یہ اندازہ بھی نہ ہو سکا کہ اخراجات اتنے زیادہ ہوں گے۔ بزرگ لیڈر خصوصی جہاز میں عملے کے ساتھ آئے گا اور 2 دن تک کرائے کا جہاز ہوائی اڈے پر رکا رہے گا۔ 30 لاکھ روپے قرض دیا گیا اور تاخیر سے واپس کیا جا سکا۔ میرے خیال میں یہ تحریک انصاف کی بہترین سرمایہ کاری تھی۔ کانفرنس کے مدعوئین کی فہرست مرتب کی جا رہی تھی۔ میں نے سوچا یہ تو سب کے سب اپوزیشن لیڈر ہیں، کیا آپ لوگوں نے مہاتیر محمد کے اعزاز میں اپوزیشن کی کل جماعتی کانفرنس منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے؟ اس کے کارکنوں سے میں نے پوچھا اور مشورہ دیا کہ جنرل پرویز مشرف کے سیاسی سپہ سالار چودھری شجاعت حسین کو مدعو کیا جائے۔ چند روز قبل چودھری صاحب نے یہ تاثر دیا تھا کہ اس نے نہیں بلکہ پرویز مشرف نے اسے مسترد کر دیا تھا۔ ان کا لہجہ تلخ تھا اور ناشائستہ بھی، اس کے باوجود فوراً ہی مان گیا اور ان کے علاوہ مشاہد حسین کو بھی دعوت دی۔ میرا خیال ہے کہ یہ اس کے بہترین فیصلوں میں سے ایک تھا۔ چودھری شجاعت اور مشاہد حسین کے گھر آئے اور خوش دلی سے ضیافت میں شریک ہوئے۔ یہی وہ کانفرنس تھی جس میں میزبانی کے فرائض نامور اخبار نویس طلعت حسین کو سونپے گئے۔ آغاز میں اس بھلے آدمی نے جو گاہے ضرورت سے زیادہ بے باکی پر اتر آتا ہے، یہ کہا، ایک کھلاڑی کی حیثیت سے عمران خان میرے ہیرو ہیں مگر سیاستدان کے طور پر نہیں۔ عمران جب سٹیج پر آیا تو بہت سنجیدگی اور وقار کے ساتھ طلعت حسین سے مخاطب ہو کر اس نے کہا، ایک دن آپ مجھے سیاسی لیڈر بھی مان لیں گے۔ کیا اس نے انشاءاللہ کہا تھا؟ یاد نہیں پڑتا۔ یہ اس کی زندگی کے ان شاندار ایام میں سے ایک تھا جب وہ اپنے طرز عمل، گفتار اور رویے سے آپ کو حیرت زدہ کر دیتا ہے، جب وہ محسوس کرتا ہے کہ امتحان آ پڑا اور ذہنی طور پر پوری طرح تیار ہو جاتا ہے۔ ایسے کئی واقعات مجھے یاد آ رہے ہیں۔ 4 سال ادھر کی بات ہوگی، لاہور کے ایک ممتاز اخبار نویس نے کہا، عمران خان کی سیاست تو ختم ہو گئی۔ وہ ان دنوں بعض مقتدر ہستیوں کے بہت قریب تھے۔ برہم ہونے والی بات نہ تھی کہ انہی کا نہیں، ان دنوں بہت سے لوگوں کا تاثر یہی تھا، مگر معلوم نہیں کیوں مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا، دنیا کی کوئی طاقت اسے پاکستان کے سیاسی منظر پر ابھرنے سے نہیں روک سکتی۔ کل وہ لوگ اس کے پاس آئیں گے اور مدد کے طالب ہوں گے۔ برائے کرم ابھی یہ بات انہیں بتا دیجیے۔ چند روز بعد ان صاحب نے عمران خان سے ملاقات کی، خواہش ظاہر کی اور اسے لاہور آنا تھا۔ ان میں سے ایک شخص بہت تگڑی سفارش کے ساتھ گزشتہ دنوں میرے پاس آیا۔ اس کی گردن اکڑی ہوئی نہیں تھی، بہت شائستگی اور وقار سے اس نے بات کی۔ حفیظ اللہ خان کو ایسا موقع اللہ دے، اس نے قلم نگاروں کے اعزاز میں ایک شاندار ضیافت کا اہتمام کیا۔ شام 7 بجے جب میں گھر کے دروازے پر کھڑا ایک مہمان سے بات کر رہا تھا، حفیظ اللہ نے فون پر فرمائش کی کہ لاہور پہنچ جاؤ، 8 بجے پی آئی اے کی پرواز کو روانہ ہو جانا تھا۔ وہیں سے مہمان کی گاڑی میں چل پڑا، کسی سے درخواست کی کہ ٹکٹ خرید رکھے۔ اس شام ایسی جم کر اس نے گفتگو کی، اس قدر تحمل سے سوالوں کے جوابات دیے کہ بعض دانشور تاب نہ لا سکے۔ ایک نے تو اگلے دن ہی میرے خلاف فرد جرم جاری کر دی۔ کھانے کی میز پر میاں والی سے لائی گئی دریائے سندھ کی ایک سالم مچھلی کے علاوہ اتنا بہت کچھ تھا اور اس قدر عمدہ کہ مجلس کا لطف دو آتش ہو گیا۔ میں نے کہا، اگر کبھی اقتدار ملا حفیظ اللہ خان تو ایک وزارت لازماً ہمارے حصے میں آئے گی۔ آج کی ضیافت کے نام پر وہ تمہاری ہے۔ حفیظ اللہ کھلکھلا کر ہنسا اور بولا، میرے بھائی کو پھر آپ سمجھے نہیں۔ جب یہ کپتان بنا تو سب سے پہلا کام اس نے یہ کیا کہ اپنے ہیرو ماجد خان کو ٹیم سے الگ کر دیا۔ اپنی ساکھ بنانے کے لیے یہ مجھے پھانسی پر چڑھائے گا اور خلق خدا سے داد وصول کرے گا۔ مزاح کا برا پہلو یہی ہے کہ کبھی کبھی شاندار جملہ ماحول کی ساری متانت تار کر کے رکھ دیتا ہے۔ ایسا ہی ہوا۔ اگلی سویر تک ہم یہ لطیفہ لوگوں کو سناتے رہے۔ گفتگو کی دوسری نشست ہماری حماقت کی نظر ہو جاتی، مگر عمران نے برا ماننے سے انکار کر دیا۔ کمال سنجیدگی کے ساتھ وہ سوالوں کے جوابات دیتا رہا۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جب صاحب کے بظاہر ناورہ تبصرے پر یہ مجلس برپا ہوئی تھی، انہوں نے سب سے زیادہ معقول طرز عمل اختیار کیا۔ کبھی اس دن کو یاد کرتا ہوں تو جہاں اس پر فخر کا احساس ہوتا ہے وہاں اپنے شعور پر شرمندگی بھی۔ قصہ یہ ہے کہ جن دنوں عمران خان کپتان بنے، ماجد خان یکسوئی کی ختم ہو رہی تھی، رنز وہ بنا نہ سکے اور نتیجے میں ٹیم مایوسی کا شکار ہو کر ڈھیر ہو جاتی۔
ایک لیڈر کی حیثیت سے عمران کا یہ پہلا امتحان تھا۔ وہ اس میں ظفر مند رہا، اگرچہ بہت بھاری قیمت چکانا پڑی۔ جس طرح اچانک انہیں رخصت کیا گیا، اس پر وہ بہت بدمزہ ہوئے۔ وہ ایک نہایت معقول اور معتبر شخص ہیں، مگر روٹھ گئے۔ 30 برس بعد ان کی مصالحت ہوئی۔ اس اثنا پر جب بھی ان کا ذکر ہوا، عمران خان کے لہجے میں اداسی ہوتی۔ آخرکار وہ نمل یونیورسٹی کی افتتاحی تقریب میں شریک ہوئے اور اس کے لیے عطیہ دیا۔ اس روز کالے پہاڑوں کے درمیان ملک بھر سے جھیل کنارے جمع ہونے والوں کے درمیان کپتان بہت آسودہ رہا، بہت مجتمع اور فصیح۔ زندگی کے امتحانوں میں خاندان ہی نہیں، جوانی کے دوستوں کی پشت پناہی اور حمایت بھی بہت قیمتی ہوا کرتی ہے۔ جن دنوں یونیورسٹی کی تعمیر مکمل ہوئی، ایک اردو اخبار کے آخری صفحے پر 3-4 سطروں کی ایک خبر تھی: عمران خان کو برطانیہ کی بریڈ فورڈ یونیورسٹی سے چانسلر کے منصب کی پیشکش ہوئی ہے۔ مجھے یقین نہ آیا۔ فون کیا تو معلوم ہوا کہ خبر درست ہے، مگر ساتھ ہی بتایا کہ وہ معذرت کر چکا کہ فرصت نہیں پاتا۔ آخر کیوں؟ میں نے کہا، نمل یونیورسٹی کے لیے اساتذہ کی تربیت کا بندوبست کیسے ہوگا؟ دوسروں کا رد عمل بھی شاید یہی رہا ہوگا۔ چنانچہ اس نے برطانوی ادارے سے پوچھا کہ انہیں ہر سال کتنا وقت درکار ہوگا۔ انہوں نے کہا، حضور، صرف سالانہ تقریب کے لیے 1 دن۔ اللہ اللہ کر کے وہ راضی ہوا۔ بعد میں اس کے ہاں یونیورسٹی کے وائس چانسلر، منتظمین اور اساتذہ کے لیے ایک طویل ملاقات ہوئی۔ میں نے مہمانوں کے لیے چنے کی دال پکائی جو انہیں بہت پسند آئی۔ غور کیا تو کھلا کے بغیر کھاد کی پاکستانی دالیں بہت لذیذ ہوتی ہیں۔ اس دن یہ انکشاف بھی ہوا کہ عمران خان کے گھر پہ پلنے والی دیسی مرغ 2-2.5 کلو کے ہو جائیں تو ذبح کیے جاتے ہیں۔ میں نے کہا، اللہ کے بندے، 1.25 کلو سے زیادہ نہ ہونا چاہیے۔ وہ دوسری نسل ہوتی ہے، دوسری طرح کے باورچی، یہ اس کے بیچارے کے بس کی بات نہیں۔ بمشکل وہ مانا، مگر مان گیا۔ ایک اور موقع وہ تھا جب گزشتہ برس اسلام آباد رواں ہوئے۔ کیمرون منٹر سمیت 8 سفیروں کو اس نے 5 ستارہ ہوٹل میں رات کے کھانے پر مدعو کیا۔ منٹر تو آ نہ سکے کہ نائب صدر جو بائیڈن اچانک پاکستان آ پہنچے تھے، لیکن باقی لوگ موجود تھے۔ اس دن پہلی بار میں نے اسے انگریزی میں طویل گفتگو کرتے سنا، خیالات میں ایسا ربط اور الفاظ میں ایسا آہنگ کہ سبحان اللہ۔ اس نے کہا، افغانستان میں کوئی نہ جیتا، امریکہ بھی ہار جائے گا۔ کیا آپ لوگ جانتے نہیں کہ انسان 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک عام قسم کے آدمی اور دوسرے پٹھان۔ آدمی ڈر جاتے ہیں، لیکن پشتون پر حملہ کرو تو وہ حساب برابر کر کے رہتا ہے، خاص زمانے بیت جائیں۔ وہ میدان میں بروئے کار رہتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ بھارت میں ایسی ہی ایک گفتگو اس نے صدر بش کے بھائی سے بھی کی تھی اور میڈیا سمیت سبھی کو ششدر کر ڈالا تھا۔ بہرحال اس دن اسلام آباد میں اس نے جادو سا کر دیا۔ لگ بھگ نصف گھنٹہ بات کرنے کے بعد اس نے سوالوں کے جوابات دیے۔ تاثر اتنا گہرا تھا کہ ترک سفیر ضبط نہ کر سکا اور اس نے کہا، جہاں تک ہمارا تعلق ہے، سفارتی آداب الگ، ہم تو ہر حال میں پاکستانی قوم کے ساتھ ہوں گے۔ پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور یہ کہا کہ جینٹل مین، میں بخار میں مبتلا ہوں اور اب اجازت چاہتا ہوں۔ تعجب خیز بات یہ تھی کہ سفرہ کی آمد سے پہلے ہم کچھ دیر گپ شپ کرتے رہے۔ نہ صرف اس نے بتایا نہیں، بلکہ ہمیں احساس تک نہ ہونے دیا کہ وہ بیمار ہیں۔ ہمیشہ وہ ایسا نہ تھا، کبھی چڑھ جایا کرتا۔ 3 اخبار نویسوں کے بارے میں جانتا ہوں، جن میں سے 2 کی کھیل کے زمانے میں اس نے دھنائی کی اور ایک کے بعد میں۔ کچھ اور واقعات بھی میرے علم میں ہیں۔ سوچ کر میں حیران ہوتا رہتا ہوں کہ جس کسی کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا، بعد میں ان کا طرز عمل اچھا رہا، بعض سے تو اس کی دوستی بھی ہو گئی، لیکن اب وہ ایک مختلف آدمی ہیں۔ بہت کچھ زندگی کے طوفانوں اور آندھیوں میں اس نے سیکھا ہے۔ امید ہے کہ اب عیش میں یاد خدا سے وہ محروم نہ رہے گا اور طیش میں خوف خدا سے بے نیاز نہ ہوگا۔ اب گاہے غیر ضروری اور ظالمانہ تنقید بھی وہ برداشت کر لیتا ہے۔ مشورے دینے اور ان کی تکرار کرنے والے زج کر دیتے ہیں تو میرے ضبط کا بندھن ٹوٹ بھی جاتا ہے، لیکن وہ اکثر ہنس کر ٹال دیتا ہے۔ بہرحال وہ ایک بے باک اور سخت گیر منتظم اور ضابطہ توڑنے کی اجازت نہیں دیتا۔ 30 اکتوبر کے بعد واقعات کی رفتار بہت تیز ہو گئی، یوں تو پورے ملک میں، مگر اس کے لیے تو خاص طور پر۔ جب تک یہ کتاب چھپ کر سامنے آئے گی، بہت سی اہم قومی شخصیات تحریک انصاف میں شامل ہو چکی ہوں گی۔ اس کے ساتھ میرا یہ اصرار جاری رہے گا کہ نام بدل کر اسے پاکستان انصاف پارٹی کہا جائے۔
پھر یہ خیال آتا ہے کہ ہر مشورہ تسلیم نہیں کیا جاتا، کبھی تو مان کر بھی مسترد کر دیا جاتا ہے۔ یہی زندگی ہے، اللہ نے اسے کشمکش، تنوع اور آزمائش کے لیے تخلیق کیا اور دائم ایسی ہی رہے گی۔ یہ بھی ہے کہ کار دنیا کسے تمام نہ کر، ہر کے گیر مختصر گرید۔ برف بلندیوں پر پگھلتی اور میدانوں میں پھول کھلاتی ہے، ندیاں شور مچاتی ہیں لیکن دریا میدانوں میں آسودہ ہونے لگتے ہیں، حتیٰ کہ سمندر میں اتر کر سو جاتے ہیں۔ ہم نہیں ہیں، نہیں ہوں گے، مگر کہانی شاید باقی رہے گی۔ وہ ملک کا آخری بڑا لیڈر نہیں، جیسا کہ بعض سحر زدہ مداح گمان کرتے ہیں۔ ایک دن اسے بھی بساط لپیٹنا ہوگی، ایک دن دوسرے آئیں گے جب یہ معاشرہ انشاءاللہ زیادہ بیدار ہوگا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ایک دن وقت کی رزم گاہ سے ہر کوئی رخصت ہوتا ہے۔ کسی دوسرے کھلاڑی کے لیے کھیل کے میدان کو اس نے اپنے عروج پر خیر آباد کہنا چاہا، مگر نہ کہہ سکا۔ تقدیر نے اسے روک لیا کہ ایک خیرہ کن کامیابی مقدر تھی۔ اقتدار کو الوداع کہنا مگر بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ اب کی بار وہ وقت آئے گا تو اسے زیادہ تامل سے کام نہ لینا چاہیے۔ کیا یہ مشورہ بہت قبل از وقت ہے؟ شاید نہیں، بلکہ یقیناً ابھی تو وہ راہ میں ہے، ابھی تو اس کی منزل مسافرت اس کے گرد و غبار سے بہت دور ہے، بہت آگے واقع ہے۔ لیکن میں یاد دلانا چاہتا ہوں، اور اس کا ایک سبب ہے، لیڈر اور پارٹیاں نہیں، افواج اور گروہ نہیں، بلکہ ملک کے محافظ اس کے عوام ہوتے ہیں۔ ایک تعلیم یافتہ، مہذب، معتدل مزاج قوم جسے امن حاصل ہو، جس کے مزاج سے ہیجان کم ہوتا جائے، جو ایک پختہ ارادے کے ساتھ اپنے کمزور ترین لوگوں کو انصاف عطا کرنے کی راہ پر چل نکلے۔ کوئی آدمی اس دنیا میں کا ٹھیکیدار نہیں ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسروں کا تو ذکر ہی کیا، پروردگار نے اپنے سب سے محبوب بندے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ فرمان صاف صاف اتار دیا تھا۔ دیباچہ لکھنے کا ارادہ نہ تھا، اس تذکرے کی ضرورت ہی نہ تھی کہ ترجمہ کس نے کیا، لیکن کتاب کی اشاعت کا آغاز ہوا تو میں نے محسوس کیا کہ بعض پہلو تشنا ہیں اور بعض نکات کی وضاحت ضروری ہے۔ ٹیکس اور اثاثوں کا کیا ذکر، وکلا تحریک کے ہنگام 15 مارچ 2009 کی شب اس کے زیر زمین چلے جانے کے سفید جھوٹ کا کیا ذکر۔ کردار کشی کی مہم بھی ابھی برپا ہوگی۔ جن کے اربوں ڈالر اور جن کا اقتدار خطرے میں ہے، وہ آسانی سے ہار نہ مانیں گے۔ یہ ایک طویل اننگ ہے اور عزم و ہمت کے علاوہ صبر و تحمل کا مطالبہ کرتی ہے۔ غور و فکر اور ریاضت ہی نہیں، بلکہ عالی ظرفی اور ہر حال میں اصولوں سے جڑے رہنے کا۔ یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ ترجمہ کرنے کے عمل میں کتاب کا اسلوب کچھ نہ کچھ بدل گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کا ذمہ دار ہوں۔ بعض مقامات پر میں نے قلم لگایا ہے، کچھ نکات کپتان کو بتا دیے، مگر سب نہیں، کہ اب اسے فرصت کہاں، اور کتاب کی بروقت تکمیل لازم تھی۔ اگر ضرورت پڑی تو میں ان نکات کی وضاحت کر دوں گا۔ یہ مشکل کام کبھی مکمل نہ ہو سکتا کہ اگر بلال الرشید ٹائپ کرنے کی ذمہ داری خوش دلی سے ادا نہ کرتے، اگر برادرم غلام محی الدین ہاتھ نہ بٹاتے۔ نصف کے لگ بھگ ترجمہ انہی نے کیا، مگر ذمہ دار میں ہوں کہ اسلوب کو یکساں رکھنے کی آرزو نے تقریباً یکسر ہی بدل ڈالا۔ دوسرے اور 10ویں باب کے حوالے سے آخری وقت تک میں تشویش کا شکار رہا۔ سب سے بڑھ کر رانا محبوب اختر نے مدد کی، مگر میرے پسندیدہ کالم نگار عامر ہاشم خاکونی اور میاں محمد خالق حسین نے بھی مسودہ پڑھا اور اصلاح کی۔ منفرد شاعر اور زبان و ادب کے ممتاز عالم ڈاکٹر خورشید رضوی نے بہت قیمتی مشورے دیے۔ شدید خواہش تھی کہ پورا متن انہیں سناؤں، مصروفیت کے باوجود آمادہ بھی ہو گئے۔ پھر جناب مجیب الرحمن شامی نے آگے بڑھ کر میری سلیب خود اٹھا لی۔ یہ ایک غیبی امداد تھی۔ ایک لکھنے والے کن غلطیوں کا ارتکاب کرتا ہے، اس کے مدیر سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، اور شامی صاحب ہی میرے وہ مدیر ہیں۔ میرے عزیز دوست آرٹسٹ آغا نثار نے، جو مشکل مرحلوں کے دائمی رفیق ہیں، بہت سا وقت دیا۔ ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے لفظ کم پڑتے ہیں۔ آخری دنوں میں یہ ایک جنگی مہم کی طرح تھا۔ پبلشر فواز نیاز صاحب کو پیشہ ورانہ فرائض سے کہیں زیادہ عرق ریزی کرنا پڑی، اس پر وہ داد کے مستحق ہیں۔ ذاتی طور پر میں ان کا ممنون ہوں کہ مسافرت میں میری آرام کا ہر لمحہ انہوں نے خیال رکھا۔ کچھ نام بھول گیا ہوں گا، ان سب سے معذرت۔ آدمی کو اللہ نے خطا و نسیان سے بنایا ہے، وما توفیقی الا باللہ۔ سے آری بالکل سپاٹ سے چہرے، تقریباً 20، انہوں نے مجھے گھیر لیا اور دھکے دینے لگے۔
تم لوگ چاہتے کیا ہو؟ حیرت کے ساتھ میں نے ان سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ ان میں سے بعض کے ہاتھوں میں پستول تھی۔ صحن کے مقفل دروازوں سے پرے ایک ہجوم تھا اور چیخ رہا تھا۔ چاروں طرف کھڑکیوں سے طلباء کے جتھے جھانک رہے تھے۔ یہ جاننے کو وہ بےتاب تھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں برہم تھا۔ یہ لوگ تحریک انصاف کے حلیف تھے، جماعت اسلامی کی طلباء تنظیم، اسلامی جمعیت طلباء کے کارکن۔ ہم ایک متحدہ محاذ کا حصہ تھے جو صدر جنرل پرویز مشرف سے نجات اور جج بحال کرنے کی تحریک کے لیے قائم تھا۔ اس کے باوجود طلباء کا یہ گروہ وہ صدر جنرل پرویز مشرف کے لیے کام کر رہا تھا جس نے میری گرفتاری کا حکم دیا تھا۔ میرے ساتھ ان کا یہ سلوک گلیوں کے بے مہار چھوکروں جیسا تھا۔ پنجاب یونیورسٹی کی جمعیت کے بارے میں بہت سی کہانیاں میں نے سنی تھی، لیکن پوری طرح اندازہ نہ تھا کہ وہ کیسے لوگ ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی میں ہر شخص ان سے خوفزدہ تھا۔ کبھی شاندار تنظیم اور نظریات ان کی پہچان تھے، اب مگر وہ ایک مافیا سے نظر آئے، اسلحہ لہراتے اور مار پیٹ کرتے ہوئے لوگ۔ یونیورسٹی میں آزادی اظہار کا انہوں نے گلا گھونٹ دیا تھا۔ جہاں سے کبھی نوبل انعام پانے والی ایک ممتاز شخصیت ابھری تھی، 19ویں صدی کے آخر میں انگریزوں نے اس جامعے کی بنیاد رکھی تھی، برصغیر کی دوسری اور پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی۔ ہر کوئی ان سے خوفزدہ تھا، حتیٰ کہ ان کی مادر تنظیم جماعت اسلامی بھی ان پہ قابو نہ پا سکتی تھی، حکومت بھی نہیں۔ بعد میں مجھے بتایا گیا کہ چودھری پرویز الہی کی صوبائی حکومت کے ذریعے جنرل پرویز مشرف نے مجھ پر حملہ کرنے کے لیے ان کے ایک لیڈر کو بھاری رقم ادا کی تھی۔ میں جانتا تھا کہ یونیورسٹی میں پولیس مجھے گرفتار کر کے رہے گی، چنانچہ گزشتہ شام ہی خاموشی سے میں کیمپس میں داخل ہو گیا۔ رات ایک پروفیسر کے گھر پہ گزاری۔ اسلامی جمعیت کے اس ٹولے کا خیال تھا کہ اگلے دن میں اپنے حامیوں کے ساتھ یونیورسٹی کے مرکزی دروازے سے آؤں گا۔ بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے ہم سب کی پٹائی کا پروگرام بنا رکھا تھا۔ تنہا نمودار ہو کر میں نے انہیں حیران کر دیا، وہ بھی یونیورسٹی کے اندر سے۔ غیر ملکی اخبار نویسوں سمیت بہت سے صحافی اپنے کیمروں کے ساتھ پہلے سے موجود تھے۔ جیسے ہی میں پہنچا، طالب علم میرے گرد جمع ہو گئے۔ کندھوں پر انہوں نے مجھے اٹھا لیا۔ پھر یہ لوگ سامنے آئے، 20 یا شاید 30۔ میرے ساتھ انہوں نے دھکم پیل شروع کی، مگر ان کی سمجھ میں یہ نہ آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ میں اکیلا ضرور تھا، لیکن سینکڑوں دوسرے بھی موجود تھے۔ مجھے ایک بڑے کمرے میں دھکیل کر دروازوں کو انہوں نے تالے لگا دیے۔ بار بار میں نے اپنا سوال دہرایا، تم لوگ چاہتے کیا ہو؟ اعتراض ان کا یہ تھا کہ میں ان سے پوچھے بغیر یونیورسٹی میں داخل کیوں ہوا۔ میں نے کہا، اس لیے کہ یونیورسٹی تمہاری ملکیت نہیں۔ یہ بھی کہا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہاری جماعت مشرف کی مخالفت کر رہی ہے، کہ ملک میں اس نے ایمرجنسی نافذ کر دی ہے، ادھر تم ہو کہ اس کی مدد پر تلے ہو۔ تمہیں اندازہ ہے کہ تمہاری اس حرکت کا نتیجہ کیا ہوگا؟ میں نے ان سے پوچھا۔ میرا سوال ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ کسی نے جواب نہ دیا۔ تھوڑے فاصلے پر ان کا لیڈر موبائل فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ کن اکھیوں سے وہ میری طرف دیکھ رہا تھا؟ ظاہر ہے کہ میرے بارے میں ہی گفتگو کر رہا ہوگا۔ وہ الجھن کا شکار تھا کہ کیا کرے۔ کچھ پروفیسر آن پہنچے، لیکن دھمکا کر انہیں چلتا کیا گیا۔ وہ بری طرح خوفزدہ تھے۔ 2 ہفتے گزر چکے تھے، گرفتاری سے میں بچتا آیا تھا۔ ملک ایک طوفان کی زد میں تھا کہ صدر جنرل پرویز مشرف نے ہنگامی حالات نافذ کر رکھی تھی۔ 3 نومبر 2007 کو جب یہ افسوسناک واقعہ رونما ہوا، میں لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز لمس میں طلباء سے مخاطب تھا۔ کسی نے کاغذ پر ایک پرزہ مجھے دیا کہ مجھ سمیت تمام سیاسی لیڈروں کو گھروں میں نظر بند کرنے کا حکم صادر ہوا ہے۔ گزشتہ سال بھی میرے ساتھ یہی ہوا تھا۔ صدر بش جب پاکستان کے دورے پر آئے تھے، امریکی صدر کے خلاف میں راولپنڈی میں احتجاج کرنا چاہتا تھا، جو پاکستان کے فوجی حکمران کی حمایت کرنے تشریف لائے تھے۔ عراق پر اس بہانے کے ساتھ امریکیوں نے حملہ کیا تھا کہ اس سرزمین کو وہ جمہوریت کا تحفہ عطا کرنے کے آرزومند ہیں۔ نظر بندی کی اطلاع سے میں پریشان نہ تھا۔ گھر میں بند رہ کر بھی سیاسی کام کیا جا سکتا ہے۔ تقریر کے بعد ضروری مشوروں کے لیے میں دوستوں اور ساتھیوں سے ملا، کئی اجلاس کیے اور نصف شب کے بعد زمان پارک میں واقع اپنے آبائی گھر پہنچ گیا، جہاں میرے والد اور بہنیں رہائش پذیر تھیں۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ معاملہ خراب ہے۔ جب پولیس گھر میں گھس آئی، عام طور پر وہ لوگ جو میرے ساتھ نرمی سے پیش آتے، مگر ان کا رویہ جارحانہ تھا۔ نظر بند نہیں، وہ مجھے گرفتار کرنے آئے تھے۔ میں نے اصرار کیا کہ وہ مجھے گرفتاری کا وارنٹ دکھائیں۔ جب وہ وارنٹ لینے گئے
تو ایک اخبار نویس کا فون مجھے موصول ہوا۔ تمام دوسرے لیڈروں کو گھروں میں نظر بند کیا جائے گا، لیکن آپ کو جیل میں ڈالا جائے گا۔ فیصلہ کرنے کے لیے میرے پاس فقط چند منٹ تھے۔ اپنے بھانجے سے میں نے کہا، باہر صحن میں جا کر دیکھو، کیا بھاگ نکلنے کو کوئی رستہ موجود ہے؟ اس نے بتایا، مکان کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے، لیکن باغ کے ساتھ 10 فٹ کا ایک حصہ ان کے حصار میں نہیں۔ میں پچھلے صحن میں گیا اور دیوار کی طرف لپکا، بھانجے کی مدد سے دیوار پھلانگی اور پڑوسیوں کے باغ میں اتر گیا۔ میرا بچپن زمان پارک میں گزرا تھا۔ میرے کئی رشتہ دار اب بھی وہاں رہائش رکھتے ہیں۔ جب پولیس میرے آغا جان والد محترم کے بیڈ روم سمیت گھر کی تلاشی لے رہی تھی، میں اپنے مرحوم نانا کے مکان میں پہنچ چکا تھا۔ پھر روزانہ جگہیں بدلتا رہا۔ ہر روز میں کسی اخبار نویس کو انٹرویو دیتا تاکہ میرا پیغام لوگوں، خاص طور پر پارٹی کارکنوں تک پہنچتا رہے۔ وہاں سے پھر میں آگے چل دیتا۔ مجھے گرفتار کرنے کی کوششیں جاری تھیں، چنانچہ مخبر سرگرم۔ وہ 2 یا 3 بار ایسا ہوا کہ صرف 10-15 منٹ بعد پولیس اس گھر میں داخل ہوئی جسے میں چھوڑ گیا تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ ملک بھر میں 5000 افراد گرفتار ہوئے ہیں۔ میں ان اپوزیشن لیڈروں میں سے آخری تھا جو پولیس کے ہتھے چڑھا۔ براہ راست رابطوں کے ذریعے مجھے اپنے کارکنوں کو متحرک رکھنا تھا۔ اپنے موبائل فون ہم نے بند کر دیے تھے۔ ہمارے بہت سے ساتھی زیر زمین تھے۔ طویل جلاوطنی کے بعد بے نظیر بھٹو حال ہی میں واپس آئی تھی۔ ایک احتجاجی جلوس کے لیے وہ لاہور پہنچی، مگر پولیس نے گھراؤ کیا تو منصوبہ دھرے کا دھرا رہ گیا۔ بین الاقوامی میڈیا بے نظیر کے ارد گرد موجود تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ غیر ملکی اخبار نویسوں کی موجودگی کا فائدہ اٹھاؤں، اس طرح گرفتاری دوں کہ زیادہ سے زیادہ تشہیر ہو سکے۔ اس کام کے لیے پنجاب یونیورسٹی سے بہتر کوئی جگہ نہ تھی، جہاں طلباء کی تعداد ملک کے کسی بھی دوسرے تعلیمی ادارے سے زیادہ تھی۔ یوں ایمرجنسی کے خلاف طلباء کو متحرک کرنے کا ایک بہترین موقع بھی میسر آتا۔ نوجوانوں میں میری جماعت پہلے ہی مقبول تھی۔ میری تمام امیدیں طلباء اور نوجوانوں سے وابستہ تھیں۔ وہی نتیجہ خیز ہوتی ہیں۔ جس طرح 1960 کے عشرے میں ویتنام کی جنگ کے ہنگام امریکہ کی نئی نسل، 1990 کی دہائی میں صدر سہارتو کے خلاف انڈونیشیا کے نوجوانوں کی بغاوت، اور بعد ازاں 2011 میں مشرق وسطیٰ کی عرب بہار۔ آرزو میری یہ تھی کہ طالب علم اب حرکت میں آئیں۔ عامروں کی تمنا ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ عوام سیاست کے بکھیڑوں سے دور رہیں۔ یہ منصوبہ یہ تھا کہ عالمی پریس اور طلباء کی موجودگی میں گرفتاری پیش کی جائے، خاموشی سے دھرنا لیا جاؤ۔ جمعیت کے نام پر ہنگامہ کرنے والوں نے میں نے بتایا کہ میں کس لیے آیا ہوں اور یہ کہ اب مجھے خود کو پولیس کے حوالے کر دینا ہے۔ دھکے دے کر انہوں نے مجھے ایک گاڑی میں گرا دیا اور بڑے دروازے تک لے گئے، جہاں ایک پولیس انسپکٹر میرا منتظر تھا۔ بار بار وہ مجھے اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر تک دیکھ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، بات کیا ہے؟ جواب یہ تھا، آپ کو دیکھ کر میں بہت خوش ہوں۔ آخر کس لیے؟ اس نے کہا، یہ بات میں آپ کو تھانے پہنچ کر بتاؤں گا۔ اور پھر اس نے بتا دیا، کل رات سے ان کے ساتھ ہمارا رابطہ تھا۔ انہیں اس حال میں آپ کو ہمارے حوالے کرنا تھا۔ میں آپ کو وہاں سے سیدھا ہسپتال لے جاتا۔ انہیں آپ کی کچھ ہڈیاں توڑنی تھی۔ یہ تھا منصوبہ۔ خطرہ مول لے کر اپنے چند ساتھیوں کو عام لباس میں اس نے یونیورسٹی میں تعینات کیا تھا کہ اب ان سے بچنے کی کوشش کرے۔ اس سے زیادہ وہ کر بھی کیا سکتا تھا؟ تب اندازہ ہوا کہ کس تکلیف دہ امتحان سے میں بچ کر نکلا ہوں۔ پولیس والے نے سچ کہا تھا۔ 2 برس بعد انہوں نے یونیورسٹی کے ایک استاد افتخار بلوچ کو مار مار کر ادھے ادھموا کر دیا۔ ہسپتال جا کر میں اس سے ملا تھا۔ قصور اس کا یہ تھا کہ اس ٹولے سے اختلاف کی اس نے جسارت کی تھی۔ جیل میں گزرا ہوا وقت ایک یادگار تجربہ ہے۔ اس تجربے نے میرے یقین کو اور زیادہ پختہ کر دیا کہ قوم کے تمام مسائل کی جڑ قانون کی حکمرانی سے انکار ہے۔ پولیس والوں سے بات چیت کے بعد مجھے ایک اور تھانے پہنچا دیا گیا۔ وہاں سے وہ مجھے لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں لے گئے اور ادراک میں کچھ دیر لگی کہ دراصل ہوا کیا ہے۔ یہ ایک کلاس تھی اور مجھے ایک الگ کمرہ دیا گیا، چنانچہ میں سو گیا۔ اگلی سحر مجھے صحن میں جانے کی اجازت بھی عطا ہوئی۔ جیل کا عملہ محبت سے پیش آیا اور بتا رہا کہ باہر کی دنیا میں کیا برپا ہے۔ انہی نے بتایا کہ میری گرفتاری کے اگلے دن پنجاب یونیورسٹی میں جمعیت کے خلاف ایک بے مثال احتجاجی مظاہرہ ہوا۔ 30 سال میں پہلی بار یونیورسٹی میں یہ لوگ پسپا ہوئے، اگرچہ بعد ازاں انہوں نے کچھ رسوخ پھر سے بڑھا لیا۔ اخبارات میں میرے ساتھ کیے جانے والے سلوک پر اکثر کالم نگاروں نے شدید احتجاج کیا اور جمعیت سے ہمدردی رکھنے والوں نے بھی ڈٹ کر ان کی مذمت کی۔ ان تحریروں پر مبنی 2 کتابیں بعد ازاں لاہور میں شائع ہوئیں۔
जमात इस्लामी के अमीर काजी हुसैन भी अपने कलम से इन छोकरों की मजम्मत करने वालों में शामिल थे। समान पार्क में एक छोटा सा इनकलाब बर्पा हो गया। मेरी 80 बरस की खाला ने तमाम ख़वातीन को यकजा किया कि मेरी गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ एहतजाजी जुलूस निकालें। मेरे क़दामत पसंद ख़ानदान में अपनी नोयत का ये पहला वाक़या था। इसके बाद जो कुछ हुआ, पाकिस्तान की तारीख़ में इसकी बहुत कम मिसालें होंगी। पुरअमन ख़वातीन पर पुलिस वाले पल पड़े और उठा कर इन्हें गाड़ियों में फेंका। वो जेल में डाल दी गईं और नस्फ शब के बाद इन्हें रिहाई मिल सकी। ये थी जनरल परवेज़ मुशर्रफ की रोशन ख़याल एतदाली पसंदी। जिंदा में शाम होते ही मेरे कमरे का दरवाज़ा मुकफ़्फ़ल कर दिया गया। दूसरी रात 3 बजे जब मैं गहरी नींद में सो रहा था, दरवाज़ा खटटाक से खुला। एक पुलिस अफसर सामने खड़ा था। नहायत बदतमीज़ी के साथ उसने कहा, अपना सामान बांध लो और जाने के लिए तैयार हो जाओ। एक ट्रक के पीछे हिस्से में मुझे सवार कर दिया गया। तारीख रात के आखिरी पहर 9 घंटे तक मैं लकड़ी के एक बेंच पर बैठा रहा। एक पतला सा कंबल और नवंबर की सहर में बेचैन करती यखबस्ता हवाएं। 3 पुलिस वाले सामने बैठे थे। सुबह सवेरे चाय पीने के लिए हम रुके तो मैंने पूछा कि हमारी मंजिल कहाँ है। डेरा गाजी खान, उन्होंने बताया। इस तरह की दूर दराज जेलों में इन कैदियों को रखा जाता है जिनकी तौहीन और हिम्मत शिकनी मकसूद हो। ख्याल गुजरा कि शायद जावेद हाशमी और ख्वाजा साद रफ़ीक की तरह मुझे भी जिस्मानी अजियत से दौचार करे। सबसे बढ़कर ये कमीनापन था जो मुझे अजियत दे रहा था। जब दूसरे लीडर घरों में नज़रबंद थे तो मेरे लिए दूर दराज की एक काल कोठरी क्यों? 30 साल से मैं कौम के सामने था और सब जानते थे कि मैं कभी किसी जुर्म का मुरतकब ना हुआ, लेकिन इन्होंने मुझे दहशतगर्दी के जुर्म में गिरफ्तार किया। सज़ा उम्र कैद या मौत, ये तौहीन से दो चार करने की एक शऊरी कोशिश थी। कोट लखपत वाले तो हमदर्द और मुशफ़्फ़क़ थे। जाहिर है कि अहकाम ऊपर से आए थे। मैंने फ़कत 8 दिन ही जिंदा में गुजारे, लेकिन जो बरसों से इन दीवारों के पीछे पड़े हैं, इनके मुकाबिल तो मैं आज़ाद था, एक शहजादे की तरह आज़ाद। जेल गंदी और तंग थी। एक एक कमरे में 10 से 15 कैदी ठूंसे हुए। मेरा कमरा हस्पताल में था, छोटा सा बिस्तर और गंदा गुसलखाना, लेकिन मेरा कमरा बहरहाल अलग था। दिन के वक्त मुझे सहन में जाने की इजाज़त दे दी जाती, अगरचे ग़रूब आफ्ताब के साथ ही सलाखों के पीछे नज़र बंद कर दिया जाता। बहुत कम खाना मैं खाता, इसलिए कि मैं वर्जिश ना कर सकता था और ख़ुराक बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। उम्र भर वर्जिश की आदत रही कि जिस्म हरकत की आरज़ू करता है। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ वो बात ये कि वक्त काटे ना करता था। मुझे लगा कि बोरियत मुझे मार डालेगी। सहर जब वो मुझे जगाने आते और मैं दूसरे कमरों से कैदियों की निकलने की आवाज़ें सुनता, बिस्तर से उठने में से ज़्यादा ताख़ीर करता कि दिन मुख्तसर हो। महसूस ये होता कि बहुत देर बिस्तर में गुजर गई, लेकिन घड़ी पर निगाह डालता तो अभी 8 ही बजे होते। फिर मैं बाहर निकलता और सहन में बैठा रहता। शाम ढल रही होती। जब वो मेरे लिए एक अखबार लेकर आते, जब मैं ये गुमान कर रहा होता कि बहुत सा वक्त गुजर चुका है, तो ये घड़ी ये बताती कि सिर्फ 2 घंटे ही बीते हैं। वक्त की बसात पर सुइयों की रफ्तार ऐसी मध्यम तो कभी ना थी। 4 दीवारी का नहीं, मैं खुली हवाओं का आदमी हूँ। जब मैं कमसन था तब भी गर्मियों की नामहरबान दोपहर में भी मेरी वालदा के लिए मुझे घर में बंद रखना मुश्किल होता। 2005 से मैं इस्लामाबाद के बाहर एक पहाड़ी पर बने फार्म हाउस में रहता हूँ। उसे मैं अपनी जन्नत कहता हूँ। चारों तरफ पहाड़, बेपनाह सब्ज़ा, सामने रावल झील और 2 कोहे हिमालय की बुलंद चोटियाँ। अपने घर में सब्जियाँ और फल मैं खुद उगाता हूँ। मुर्गियाँ, गायें और भैंसें पाल रखी हैं। जानवरों और जंगली परिंदों के दरमियान में हयात करता हूँ। तीतर और तोते, गीदड़ और मोर, फाख्ताएँ और तरह तरह की चिड़ियाँ। और अब मैं इस 4 दीवारी का कैदी था। जेल के छोटे से सहन में जहाँ मेरा दिन गुजरता, एक ज़रा सी घास तो थी, लेकिन शजर एक भी नहीं। मैं सोचता और हैरान होता कि कब से यहाँ पड़ा रहूँगा, कब तक। सबसे बड़ा मसला ये है कि मैं फ़ारिग रहना जानता ही नहीं। एक बड़ा हस्पताल चलाता हूँ, मियांवाली में एक यूनिवर्सिटी और सबसे बढ़कर एक सियासी जमात। मेरे लिए 24 घंटे का दिन भी काफ़ी नहीं होता। और अब एक लामतनाही फरागत थी, कोई वीरानी थी जिंदा में, मगर एक नए तजर्बे से गुजरा। कैदियों की कहानियाँ मैंने सुनी। खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले एक कैदी को मेरा कमरा साफ़ करने के लिए भेजा गया। पता चला कि 6 बरस से जेल में पड़ा है। 16 बरस का कमसन था जब गिरफ्तार हुआ और अब 22 साल का हो चुका। वो एक ख़ानदानी झगड़े में मुलव्विस था जब उसने बंदूक लहराई थी, बस यही कुछ। मुकदमा अगर चला होता तो इसे साल भर की सज़ा दी जाती।
خاندان غریب تھا اور وکیل کی فیس چکا نہ سکتا تھا۔ سماعت کی آخری تاریخ گزرتی جاتی، اسے عدالت نہ لے جایا جاتا۔ ڈپٹی انسپکٹر جنرل سلیم اللہ خان کے مطابق وہ مجھے ملنے آئے۔ یہ کوئی استنشائی مقدمہ نہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی جیلوں میں بڑے 60% قیدی بے قصور ہیں، ان کا اصل جرم ان کی غربت ہے۔ بعد ازاں اخبارات میں نے مقدمات کا مطالعہ کیا۔ کراچی میں ایک قیدی کو 9 سال بعد رہا کیا گیا جب وہ 29 برس کا ہو چکا تھا۔ گرفتار ہوا تو گھر میں اس کی بیوی تھی اور 1 سالہ بچہ۔ اس اثنا میں ان پر کیا گزری ہوگی۔ سندھ کی ایک جیل میں 3 اسیروں کو 22 برس بعد معصوم قرار دے کر رہا کیا گیا۔ لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں 15 سال ایک قیدی اس لیے پڑا رہا کہ اس کی فائل گم ہو گئی تھی۔ جیل کی زندگی کا یہ پہلو سب سے بڑھ کر میرے ذہن پہ سوار ہوا۔ بے چارے، خوف زدہ، بے یار و مددگار لوگ۔ ان میں سے بعض کے خلاف دائر مقدمے بالکل جھوٹے اور جعلی تھے۔ ملاقات کے لیے آنے والے رشتہ داروں سے جیل کے حکام رشوت وصول کرتے۔ جس کی جیب خالی ہو اس کے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا جو میرا کمرہ صاف کرنے والے قیدی سے۔ عدالت میں پیش ہی نہ کیا جاتا۔ ملک کے سب سے بڑے جو پارلیمنٹ میں براجمان تھے، ایسے بھی ان پر حفاظت کرنے والی پولیس مقرر تھی۔ سرکاری خرچے پر گاڑیوں میں سوار جیل کی یہ صفاقی میرے قلب و دماغ میں جم گئی۔ ناانصافی اور ظلم، نگفتہ بحالت اور ہر غریب انصاف سے محروم۔ چھٹے دن میں نے بھوک ہڑتال کا فیصلہ کیا کہ مشرف حکومت پر دباؤ ڈالا جا سکے۔ اب میرا یہ احساس ہے کہ میں نے غلطی کی۔ اگر دوبارہ وہی امتحان درپیش ہوا تو ہرگز میں ایسا نہ کروں گا۔ کم از کم پانی تو پیتا ہی رہوں گا۔ روزے رکھنے کا میں عادی ہوں اور یہ کیسی شاندار عبادت ہے۔ یہی نہیں، صوم کی حالت میں ڈٹ کر ورزش بھی کرتا ہوں۔ لیکن مغربی افق پر سورج پھر ڈھل جاتا ہے اور آپ کھانے کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ میں نے ادراک نہ کیا کہ پانی ترک کر کے کس تیزی سے آدمی کمزور ہوتا ہے۔ 2 ہی دن میں اتنی کمزوری ہو گئی کہ میں چل نہ سکتا تھا۔ بھوک ہڑتال کا اعلان کرنے کے بعد واپسی کا اب کوئی راستہ نہ تھا۔ شام کے 8 بجے جب جیلر نمودار ہوا اور کہا آپ آزاد ہیں، آہنی سلاخوں والے محیط دروازے سے میں باہر نکل آیا، قومی تاریخ کے سب سے بڑے طوفان میں داخل ہونے کے لیے۔